بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین میں شاور ریجن واٹا ریجن کے مختلف بینچ کے ادارہ انتیز کے میں نے صاحبان آپ کا شکرگزار ہوں میرے سامن کی اتنی شارٹ ٹائم پہ باوجود اس کے آج مجھے سوامی انتیز صاحبان تنظیم کو ہم اجازت دی تھی کہ آپ وہاں لائے سوامی کے باید نہیں کوئی آپ کے اندر اجازت ہے اور وہ انتیز ایمیلیز نے میں خود مختلف موضوع پہ مختلف ذمہ داریاں میں نے پاکستان تحریک انصاف نے 96 سے سنبھالی ہے تو مجھے اندازہ ہے کہ کسی کیا مجبوری ہے تو آج کافی انتیز صاحبان نے اور کا دن تھا مجھے پتا ہے کہ بہت سخت دور ہوتا ہے کہ کافی انتیز صاحبان نے بولنے کا انشاءاللہ تعالیٰ کل کی سنت کے دوران کوئی انتیز صاحبان نہ آ سکے شہری کی بات نہیں میں انشاءاللہ رک جاؤں گا اور وہاں پہ میٹنگ کر لیں گے مشورہ کر لیں گے آپ سب کے آنے کا میں شکرگزار ہوں اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے خان نے جو احسان نے کیا وہ انشاءاللہ خوش کروں گا کہ اس کو پورا کروں اور بہت خوشی ہوئی میرا بھائی اقبال قاضی صاحب ایسا ہی دور تھا جب سارا دن اخبار اس لیے رٹوٹے تھے کہ کوئی خبر پاکستان تحریک انصاف کا ہمیں نظر آئی اقبال بھائی واحد بندہ تھا سارے سورے میں ایک ہمارے اور دوست آیا سرین صاحب اس کی سٹیٹمنٹ ہم دیکھتے اس کی بھی دیکھتے باقی پاکستان تحریک انصاف کا ڈنڈا اٹھانے والا پاکستان کا ساتھ آنے والا دینی دور آج اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اتنی بڑی تعداد میں ہمارے پاس ادارہ اتنی وینس ہے کہ نام لینا بھی بہت مشکل کام کرتا میں اس کا ایسا من ہوں آج آنے کا مقصد آپ سب کو پتا ہے کہ آج وقت نہیں تو خان صاحب نے اپنی ذمہ داری کی اور ذمہ داری کے ساتھ یہ کہا کہ آپ نے سب اور آپ کے اور آپ کے باقی دوست جو بھی ہیں سب ملک کے 8 فروری کے جو ہم نے سیاح منانا ہے اور سب سے ہم نے سوال میں جلسہ کرنا ہے اسی بھی فوکس کرے اور کوشش کرے اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے اپنے بھائیوں کی اپنے دوستوں سے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کے کرم سے اس کی مہربانی سے اور آپ لوگوں کی محنت سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ پاکستان تحریک انصاف کا اور پی کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا انشاءاللہ سیم سامنے بہت مشکل وقت پر پارٹی سنبھالی اس ٹائم جب پارٹی کی قیادت دے گی کوئی تیار نہیں تھا مشکلات کے اس کی محنت میں اس کی کوشش کی ہر بندوں سے آگے میں رہے اور پارٹی نے اسی بنیاد پر فیصلہ کیا کہ نسیم صاحب کا ٹیم سید جو ہے نئے لوگوں میں ہے ایکسپیرینس لوگ نہیں ہے یہ نہیں ہے کسی کی قابلیت کی نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم سیکھیں گے بھی جلدی اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں امید ہے کہ اور نسیم صاحب کی ذمہ داری زیادہ ہے نسیم صاحب کے مشورے سے مجھے یہ ذمہ داری دی کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں اور سب صاحب لے جائیں گے اس کے رہنمائی سے اس کے مشوروں سے اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنی قیادت کو مایوس نہیں کریں گے مجھے ابھی کلیئر کیا کہ آپ اپنے پی ایس ایم این ایس کو ٹارگٹ دیں گے میں نے کہا میں کوئی ٹارگٹ کسی کو نہیں دوں گا مجھے اندازہ ہے میں گراؤنڈ کا بندہ ہوں مجھے پتا ہے کہ ہر پی ایس کے لوگ لے کے آ سکتے ہیں اور میں اس کو ٹارگٹ دوں گا اس میں اس کی خواہش نہیں ہوگی تو میں بھی کسی کو ٹارگٹ نہیں دوں گا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں یہ پارٹی ہماری ہے اور یہ ہمارا گھر ہے اس میں اختلاف ہوں گے ایک دوسرے سے لڑیں گے لیکن پارٹی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے اور یہ خان صاحب کی کال ہے اور خان صاحب جیل میں ہے اور خان صاحب کے ہمیں حکم دیا ہے اور یہ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو بچاؤ کریں گے میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں نے اتنی گاڑیاں لے کے آئے میں آپ کو یہ بتا دوں میں 96 سے سیاست کرتا ہوں اور مجھے یاد نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایسی کوئی ٹی وی ہو جس میں نہیں آیا میرے دوست دیکھتے ہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں میں نے کبھی زندگی میں کسی کو گاڑی نہیں دی اور میں آپ سے بھی امید کرتا ہوں ایک طرف ہم لوگ کہتے ہیں اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ ایم این اے جو ہے وہ کرپشن نہیں کرے گا وہ غلط کام نہیں کرے گا بھائی جان جب پاکستان تحریک انصاف کا آپ کو پتا ہے کہ ہر مہینے ہماری اگر آپ اس سے کہیں گے کہ آپ 10 لاکھ کی گاڑیاں لیں 50 لاکھ کی گاڑیاں لیں تو کوئی انویسٹمنٹ ہوگی پھر تو آپ کا حق نہیں بنتا کہ آپ اپنے پی ایم این اے سے پوری کا غلط کام کر رہے ہیں پھر تو آپ پارٹی میں اونرشپ آپ کی نہیں ہوگی پھر تو ایم این اے ایسا بندہ بنے گا جس کے مسائل ہو پھر تو آپ
لوگ مڈل کلاس کے لوگوں کے لیے دروازے بند کریں گے، پھر تو عہدے پہ ایسے لوگ آئیں گے جو اربپتی کروڑپتی ہو، جو انویسٹمنٹ کر سکے، جو پیسے لگا سکے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ پارٹی میں نہ کسی سے لاکھ لوں گا اور نہ کسی کو لاکھ لوں گا۔ یہ ایسے اس کا میں ایک آسان سفر میں آپ کو بتاتا ہوں جو پچھلے 26 سال سے ہم کرتے ہیں۔ ہر MPA کے نیچے تقریباً 80 یا 90 ریسپونسل ہوتے ہیں، اس طرح ہر MPA کے نیچے 35 سے 40 ریسپونسل ہوتے ہیں۔ ہر ریسپونسل کے لوگ اپنی ذمہ داری لے کہ اگر کوئی 2 کر سکتا ہے تو اچھی بات ہے، 3 کر سکتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن ہر ریسپونسل کے لوگ ایک گاڑی ضرور کریں گے اپنے علاقے تک۔ اس میں کچھ لوگ ہوں گے جو فزیکلی جا سکتے ہیں، لیکن ریسپونسل میں اس طرح کے لوگ ہیں جو پیسے دے سکتے ہیں۔ اور میں پھر کہوں گا کہ میں 1000 نہیں مانگتا، اگر 2000 3000 اپنے ریسپونسل کے لیے ہم اکٹھا کریں تو ہم آسانی سے 1-2 گاڑیاں نکال سکتے ہیں۔ میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہوگی کہ آپ اس طرح کریں۔ میں نے وہاں ملاگڑھ میں ایک بات کی، شاید کچھ لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ آپ کو فنڈ کی ضرورت ہے، میں نے کہا مجھے کسی فنڈ کی ضرورت نہیں، میں لوگوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں۔ 8 فروری کا اس کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں جن لوگوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا۔ میں نے کہا سیاست میں نہ پیسے لینے اور نہ دینے کا میں قائل نہیں ہوں، لیکن اس کا نقشہ نکالیں گے۔ پارٹی کے خرچے ہوتے ہیں، پارٹی چلانے کے لیے خرچے ہوتے ہیں۔ میں سارے PPK سے، میری یہ بات غور سے سنیں، میں ساری PPK سے 1000 بندے مجھے ایسے چاہیے ورسیز ہوتا پارٹی کے اندر ہو جو مجھے منتھلی پارٹی کے فرم میں صرف 5000 دے دے، چاہے 2000 دے دے، چاہے 5000 دے دے، لیکن میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ یہ منتھلی برابر دے گا، آپ نے دینا ہے۔ انشاءاللہ سارے PPK میں 1000 بندے اتنی بڑی ٹارگٹ نہیں ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیں فائنانس کی ٹیم بنا دیں گے اور پھر اسی سے انشاءاللہ تعالیٰ ہماری خرچے آئیں گے۔ میری یہ خواہش ہوگی، میں دربار صاحب کا شکر گزار ہوں کہ اس نے ہمیں آفس دیے، لیکن میری یہ خواہش ہے کہ ہم اپنا سیکریٹریٹ بنا لیں جو پاکستان کی ساتھ پراپرٹی ہو، اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ بنائیں گے، کہاں کریں گے، کون اس کے ذمہ دار ہوں گے اور وہ کس طرح ہوں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ نہیں ہوگی، لیکن یہ انشاءاللہ 8 فروری کے بعد یہ 1000 بندوں کی مجھے ضرورت ہوگی، کار بناتے ہیں کہ وہ کس طرح پیمنٹ کریں گے، اس کا طریقہ کیا ہوگا، یہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھیں گے اس طرح۔ ابھی مجھے نے کہا کہ محسن نقوی نے کہا کہ اگر دوبارہ آئے تو جب اس تعلیم کی طرح کریں گے تو آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ یہ کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کے ساتھ کیا ہے، آپ کو شرم آنی چاہیے بات کرنے، ہم نہ آپ کو سیریس لیتے ہیں اور نہ آپ کے جو مالک ہے ہم نہ اس کو سیریس لیتے ہیں۔ آپ کی بات میں کوئی اہمیت نہیں ہے، جس جب خان نے دوبارہ آپ کے اوپر دیا انشاءاللہ تعالیٰ پہنچی گا۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمیں ریاست سے اس قسم کرنے کی امید نہیں تھی، ہمیں اپنے اداروں سے اس قسم کے رویے کی امید نہیں تھی کہ ہم بے پولیاں چلائیں گے، ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم سیاست نہیں کرنے آئے، لیکن اس دفعہ جب آپ آئیں گے تو ہمیں یہ امید آپ سے ہے کہ آپ پولیاں چلائیں گے اور ہم تیاری کے ساتھ پولیاں کرنے آئیں گے۔ آپ کی یہ غلط فہمی ہے کہ FIR سے اس طرح کے رویوں سے پاکستان کے تاریخ صاحب کے وقت میں ڈر جائیں گے، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ جتنا ظلم کروں گے اتنا جو ہے ہم کو قبول ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اداروں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی ان رویوں سے ہم پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ سے جو دوریاں ہیں وہ دوریاں پڑتی ہیں۔ یہاں پر کل ہم نے سنا کہ اپنے عالمی صاحب کو یہاں اس کی ٹرانسفر کی گئی، کسی کے کہنے پہ مجھے نہیں پتا کہ اس کا نیت کیا ہے، لیکن میں اپنے تمام دوستوں کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جس کہانی کی حدود میں پاکستان تحریک انصاف کا ورکر غائب ہو گیا تو آپ سب نے اس کہانی کے سامنے دھرنا دینا ہے۔ کسی صورت میں ان کے قابل قبول نہیں، MP صاحبان، MLA صاحبان، منسٹر صاحبان، سب سے اہم ذمہ داری آپ کی یہ ہے کہ اس کہانی کی حدود میں پہنچے، وہاں پر اس ٹائم تک آپ نے بیٹھنا ہے جب تک ہمارا بندہ گریز نہ ہو۔ اگر اس سے مسئلہ حل نہیں ہوا تو میں سارے PPK کو پھر ڈال دوں گا اور آئندہ کے دفتر کے سامنے پھر آپ ڈال ڈالیں گے، یہ میں آپ کو برداشت نہیں کروں گا۔ اور میں آپ کو بتا دوں اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں صرف تقریر اور بات کرنے والا بندہ نہیں ہوں، میں وہی بات کرتا ہوں جو کر سکتا ہوں۔ میں پشاور کی تنظیم کا شکر گزار ہوں اور بال صاحب کا
جب نہیں ہوئی کے بعد جب ہماری حکومت نہیں تھی اور اس کے بعد ہم احتجاج کر رہے تھے مہنگائی پہ اور ریاست میں ہم نے ہوائی فائرنگ کی، ہمارے ورکر کو مارا پیٹا، ہماری پرامن احتجاج میں ہم پہ پوجا برسائی گئی اور پھر ہمارے ورکر کو ایک ریٹائر کیا گیا، ہم پہ 702 کی فریاد کاٹی گئی۔ تو میں نے ساری میڈیا سے اپیل کی، میں نے ساری میڈیا سے اپیل کی کہ آپ سارے کل جو ہے ملاقات بن جائے، آپ لوگ میرا ساتھ دیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں اور ریکارڈ درست کر لے جو میرے ورکر سے دیے کے دفاعیات میں اندر گئے تھے، 60-70 بندے گئے تھے، میں نے اس وقت انتظامیہ کو بتایا، میں نے کہا خدا کی قسم اگر میرے ورکر نے آج یہ رات جیل میں گزاری تو بہت نکل میں دوسری رات میں گزاری کی، میں ہنس کے آپ کو کہتا ہوں۔ اور اس کے بعد اسی رات 9 بجے وہ ہمارے 718 میں گرفتار ورکر کو چھوڑا گیا اور اس کی پوری مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوتی۔ تو میں یہ ڈرامے کسی کو برداشت نہیں کروں گا۔ صوبے کی حکومت ہماری اور اللہ تعالیٰ سے کی سپورٹ نہیں ہوگی، اللہ نہ کرے اگر حکومت اس طرح کی سوچ رہی تو سن لے، پاکستان تاریخ انصاف حکومت بنا سکتی ہے، اپنا عروج کا تحفظ کر سکتی ہے، اپنی حکومت کی تحفظ کر کے دکھائیں گے کہ کسی نے پھر بھی ہم نہ ڈرنے والے ہیں اور نہ ڈرنے والے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ خان کی 2 امید ہم سے ہے، انشاءاللہ ہم اس پہ پورا ہو جائیں گے۔ اشتمی خان کیا ہے، سیم صاحب کی بڑا زیادہ تھی، انشاءاللہ تعالیٰ وہ دونوں اس پہ فوکس کریں گے اور میں تنظیم پہ میرے سیاست کر رہا ہوں، میرا کوئی کام نہیں۔ میں ایک وعدہ آپ سے کرتا ہوں کہ پارٹی میں جزا اور سزا کا نظام لے دیں گے، یہ کاغذی شہر کو بیچ کے پارٹی میں یہ جو گراؤنڈ پہ ہوگا جو ورکر کے ساتھ کا میں وعدہ کرتا ہوں، جو لوگ ملے گا کہ سے میں کھڑا ہونے والا بندہ ہوں، اسٹینڈ لینے والا بندہ ہوں، اور اگر خان کو میں کنوینس نہیں کر سکتا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں صدارت کروں گا۔ میری نہ خواہش ہے، نہ ضرورت ہے اور نہ میں کوئی لاغت، نہ منسٹر بننا ہے، نہ میں منسٹر بننا ہے، میں اس دور میں نہیں، لیکن وعدہ کرتا ہوں اس طرح نہیں ہوگا کہ اخلاق کا ہے اس کی فلاں سے تعلق ہے اس لیے ملا، یہ تو نگاہ لگ جاتا ہے جو گراؤنڈ پہ کام کرے گا انشاءاللہ وہ آگے آئے گا، اور جو گراؤنڈ پہ کام نہیں کرے گا چاہے وہ جو بھی بڑا بندے ہو، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میں آپ کے لیے لڑوں گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ نہ میری، میں یہ نہیں کہتا کہ میرے اپنے ذات کو خدا کی قسم 3 دفعہ میں نے رہ چکا ہوں، لیکن آج عمران خان کا حضرت میرے ساتھ نہیں ہوگا، میں کوئی سمجھ آپ لوگوں کی وجہ سے اور انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو مضبوط کر کے دکھاؤں گا، ایک دوسرے کے ساتھ ڈاؤن کریں گے، ایک دوسرے کو۔ اور عمران خان نے جو فیصلہ کیا ہے 8 فروری کو آپ نے ساتھ میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں، لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ٹینشن ہے، میں نے کہا میں کوئی ٹینشن نہیں، مجھے نہ عہدے کا لالچ ہے، اور یہ ارباب صاحب گواہ ہے، ملک محمد حمان صاحب گواہ ہے، 1.5 مہینے پہلے خان صاحب نے میسج بھیجی تھی اور 1.5 مہینے یہ مجھے کنونس کر رہے تھے، میں نے کہا میں اس ذمہ داری اٹھانے کو قابل نہیں ہوں، میرے وسائل نہیں ہے، میں ٹائم ایسا کرے ہوئے بھی صاحب کو نہ کر سکوں، اور میں جس دن مجھے یہ ذمہ داری کی تھی ہم سب کے کنسنسس سے ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ نے انکار کرنا ہے طریقے سے کرنا ہے، میں نے وہاں انکار کیا، لیکن خان صاحب کا حکم تھا اور میرے لیے واسطہ نہیں تھا، اگر وہ جیل سے باہر ہو گئے تو میں یہ ذمہ داری اٹھانے کے لیے انکار کرتا، لیکن خان میں ذہن میں یہ تھا کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی سے ڈر گیا یا کسی دباؤ میں آ گیا، میں جیل نہیں ہوں اور یہ ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں ہے، تو میری صرف یہ مجبوری کہ خان صاحب کا حکم ہے، باقی میری کوئی نہ لالچ ہے نہ کوئی فائدہ ہے اس میں، آپ کو ساتھ لے کے جاؤں گا اور انشاءاللہ تعالیٰ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں خواہش نہیں کروں گا۔ عمران خان رہا کرو، رہا کرو، عمران کو رہا کرو، رہا کرو، رہا کرو، عمران کو رہا کرو، عمران خان جنید خان اشارہ کوا، جنید خان اشارہ کوا، جنید خان اشارہ کوا، عمران خان۔ آپ سب نے آج سے 8 فروری کی تیاری کرنی ہے، اور میں نہ میں اسٹیج پہ آپ نے مجھے کسی اسٹیج پہ نہیں دیکھا ہوگا 46 سال میں اسٹیج والا بندہ نہیں ہوں، اور نہ مجھے کوئی یہ کہے کہ میں کتنے لے کے بندہ ہوا، ایک وعدہ کرتے ہیں تو جتنا لے کے آ سکتا ہے وہ لے کے، ایک دوسرے سے 2 گانے کریں گے، ایک دوسرے سے جھوٹ نہیں بولیں گے،
میں خود آپ کو ریسیو کروں گا، ایک ایک جلوس کو، ایک ایک بندے کو میں ریسیو کروں گا، اس کے بعد اسٹیج پہ چڑھوں گا اگر قیادت نے حکم دیا، ورنہ میری خواہش کو بھی، اور میں چاہتا ہوں کہ میں وہاں پر ہوں تو میں سب سے پہلے اپنے جلوس کو بھی پہلے ریسیو کروں گا اور پھر وہاں جا کے آپ کو ریسیو کروں گا. تو یہ مہربانی کرے، وہ پہلے والا معاملہ چلا گیا کہ آپ یہاں سے نکلتے پھر واپس آتے، میں نے اتنی کیا نہ مجھے گاڑیوں کی ضرورت ہے، مجھے لوگوں کی ضرورت ہے. تو مہربانی کر کے کوئی گاڑی ساری نہیں لے کے آئے میرے پاس کہ یار اس پہ اسٹیکر لگاؤ، بینر لگاؤ. تو یہ مہربانی کر کے میرے پاس اگر جس گاڑی میں 18 بندے ہو سکتے ہیں کوشش کریں کہ 25 بندے لے کے آئے. میں خود خرچہ نہیں کرتا اور آپ سے بھی کہتا ہوں کہ فضول چیزوں پہ خرچہ نہ کرے، لیکن کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ بندے 8 فروری کی جیسے